اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد صرف ایک روز درمیان میں ہے اور اس کے بعد 20 سفر کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا 40 منایا جا رہا ہوگا. 40 حسینی کو کہا جاتا ہے کہ واقعتاً یہ ایک زندہ معجزہ ہے، زندہ معجزہ. اور کہا جاتا ہے کہ اتنا چھوٹا سا شہر ہے کربلا، کروڑوں لوگوں کا اس چھوٹے سے شہر میں آنا، یہاں پر کھانا پینا، یہاں پر عبادات اور مراسم عزاداری کو انجام دینا اور بغیر کسی مشکل کے اپنے وطن واپس چلے جانا، اور وہاں کے مقامی باشندوں کی عقل انسانی کو حیران کر دینے والی میزبانی حقیقتاً ایک معجزے سے کم نہیں محسوس ہوتی. ایک عجیب و غریب اس 40 کے اندر ثمرات موجود ہیں، عجیب و غریب اس رسم اعضاء میں، اور یہ جو شرعی طور پر ایک فریضہ بھی ہے اس کے اندر جو بھی آگے چل کر ہم ذکر کریں گے. انتہائی حیران کن یہ تمام چیزیں. اچھا، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو غریب سے غریب افراد بھی ہیں، یہ غریب ہوں امیر ہوں واقعتاً، اچھا عام طور پر اگر ہم جائیں تو عراقی ہر دفعہ اس طرح سے نہیں ہوتے، ہر دفعہ ان کی میزبانی ایسی نہیں ہوتی، لیکن ادھر 40 آتا ہے اور ادھر تمام عراقیوں کا یا وہاں کے مقامی افراد کا اچانک سے بالکل تبدیل ہو جاتا ہے رویہ معجزانہ طور پر. ہر شخص نکل آتا ہے زائرین کی خدمت کے لیے. اچھا، بہت سی جگہوں کے اوپر ہم دیکھتے بھی ہیں، جیسے اور ممالک جہاں پر حج ہوتا ہے، عمرہ ہوتا ہے، وہاں کے مقامی افراد میں کبھی کوئی تبدیلی اس لحاظ سے دیکھنے میں نہیں آتی. میں کسی ظاہر مذہبی تعصب کی بنا پر یہ بات نہیں کہہ رہا، ہر شخص وہاں پہ آبزرو کر سکتا ہے. ایک حقارت آمیز سا سلوک عام طور پر وہاں پہ انتظامیہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے اور عام افراد بھی تقریباً عجیب ایک رویے کے ساتھ ملتے ہیں. لیکن واقعی 40 حسینی کے موقع پر وہاں کے غریب افراد جس کے پاس کوئی حیثیت کچھ نہیں بھی ہے، وہ بھی کم سے کم کچھ نہیں تو شربت پلا دے گا، کچھ نہیں تو صرف پانی ہی پلا دے گا، لیکن میزبانی ضرور کرے گا. غریب سے غریب افراد جس کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ زائرین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو حاضر کر دیتا ہے، اور اپنے اس لحاظ سے اپنا ایک فریضہ سمجھتا ہے کہ امام معصوم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، نصیحت وصیت فرمائی تھی کہ کم سے کم 3 دن تک ان کے زائرین کی میزبانی کی جائے. تو اپنی استطاعت کے مطابق ہر شخص 40 حسینی کے اندر حصہ ڈالتا ہے. اچھا، 40 کے متعلق آج ایک لحاظ سے اس موضوع اتنا زیادہ طویل پھیلا ہوا یہ موضوع ہے کہ ہم اتنے مختصر وقت میں اس کو سمو نہیں سکتے، تو بس آج ایک سرسری سا ایک جائزہ ہوگا 40 کا، ورنہ موضوع بہت طویل ہے. تو غریب سے غریب خواتین بھی وہاں تندور لگاتی ہیں، روٹیاں لگا رہی ہوتی ہیں، اور زائرین کو کسی بھی اعتبار سے جو خدمت ہے وہ انجام دے رہی ہوتی ہیں. چھوٹی بچیاں ہیں، کچھ نہیں تو ٹیشو پیپر کے باکسز لے کے کھڑی ہو جاتی ہیں اور ٹیشو پیپر کے ذریعے ہی زائرین کی خدمت کر رہی ہوتی ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے اس سلسلے میں کام کر رہے ہوتے ہیں. علماء تک، کیونکہ اتنا زیادہ ثواب ہے اس کا زائرین کی خدمت کا بھی، اور خود امام حسین کی خدمت شمار ہوتی ہے، تو علماء تک اس فریضے کو وہاں پر امامے اور ابا قبا کے اندر بھی انجام دیتے نظر آ رہے ہوتے ہیں. زائرین کی اتنا فوق العادہ احترام کہ ان کے پاؤں کو دھلایا جا رہا ہوتا ہے، ان کی مالش کی جا رہی ہوتی ہے، ان کو ہر قسم کی سہولیات مہیا کی جا رہی ہوتی ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات علماء تک کی خدمت کرتے نظر آ رہے ہوتے ہیں وہاں پر. بڑا عجیب و غریب، یعنی اس کو ایک معجزے سے کم شمار نہیں کیا جاتا. اور کسی تواریخ میں
حتیٰ کہ عاشورہ وغیرہ تک کے اوپر یہ والی چیزیں دیکھنے میں نہیں آتی جو اربعین میں وہاں پر دیکھنے میں آتی ہیں. خواتین اس انداز سے لے کر کھڑی ہوتی اور اس قدر میزبانی میں یہ لوگ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ آپس میں بعض اوقات لڑتے تک نظر آتی کہ اس مہمان کو میں لے کر جاؤں گا، وہ کہتا ہے میں لے کر جاؤں گا. اور بعض اوقات یہاں تک ہوا ہے کہ میزبان جو ہے مہمان کو لے جانے کے چکر میں دو میزبانوں میں جب آپس میں اس طرح سے لڑائی ہوئی تو ایک نے دوسرے کے کان میں کچھ کہا اور اس کے بعد وہ دوسرا فوراً تیار ہو گیا کہ ہاں تم لے جاؤ. تو معلوم یہ چلا کہ قتل کا کوئی کیس تھا، یعنی اس خاندان والے نے وہاں والے کو جو ہے وہ قتل کیا تھا. تو جو مقتول تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس شرط پہ تم پر سے اپنے قتل کو معاف کرتے ہیں کہ تم اس مہمان کو ہمیں لے جانے دو. یعنی مہمان کو لے جانے پر اس نے قتل تک کا جو ہے وہ معاف کر دیا. یعنی اتنا فوق العادہ جو ہے وہ وہاں پہ دیکھنے میں آتی ہیں یہ رویے. تو میں نے ابھی آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ غریب سے غریب جو ہیں اس طرح سے کرتے نظر، اور آج کی بات نہیں، 50 سال، 60 سال، 70 سال اور اس سے کہیں پہلے سے بزرگ حضرات تک جو خدمت کر سکتا ہے، خواہ پانی پلانے کی حد تک کیوں نہ صحیح، وہ خدمت کو انجام دے رہا ہے. اور وہاں پہ واقعتاً صحیح کہ یہ معجزہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایسے فقیر عشق حسین میں امیروں کو کھانا کھلا رہے ہوتے، اور کوئی امیر یعنی وہاں پر سب لوگ انتہائی شوق ذوق، یعنی کوئی فقیری اور امیری کا ہر فرق مٹ جاتا ہے، بلکہ ہمیں الٹا نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ صرف امیر وہاں پر خدمت کو انجام دے رہے ہیں اور بہت پیسوں والے بھی نہیں، غریب بھی سب، بلکہ غریب جو ہیں امیروں کو کھلا رہے ہوتے ہیں. یہ معجزہ ہم کو اربعین پہ دیکھنے میں آتا ہے. بہت سے لوگ اس انداز سے لے کر کھڑے ہوتے ہیں. ایک شخص نے کہا کہ وہ کھجورے لے کر کھڑا ہوا تھا شخص. کھجورے تو وہاں پر اس قدر بہتات میں ہیں، خود وہیں پر اگتی بھی ہیں کہ سب سے لوئسٹ کوئی چیز اگر کوئی چیز پیش کی جا سکتی ہے تو وہ تھال میں رکھ کر کھجورے لے کے کوئی بھی شخص کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی بھی میٹھی چیز. تو کسی نے کہا کہ تم اپنے نوکری جاب واب چھوڑ کے یہاں پر کہاں آ گئے یہ والا کام کرنے کے لیے؟ تو اس شخص نے ایک بڑا عجیب جواب دیا کہ شاید میں اس امید میں یہاں پر آ کر کھڑا ہو گیا ہوں کہ شاید زمانے کا امام میرے اس تھال میں سے کوئی چیز کھا لے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو اخلاص نیت کے ساتھ کس طریقے سے یہ لوگ وہاں پر آ رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں. یہاں تک لوگوں نے دیکھا، کچھ زائرین گئے ہوئے تھے وہاں پر، وہ بتاتے ہیں کہ ہم کسی جگہ تھک کر بیٹھ جاتے تھے. ایک جگہ تھک کر بیٹھے تو دیکھا کہ پیچھے سے کوئی آ کر کھڑا ہو گیا شخص، ہم پر سایہ کر رہا ہے. تو ہم نے سوچا، اگنور کیا، آگے بڑھ کر کہیں بیٹھے، وہ وہاں پر بھی آ گیا. کہا کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہا کہ میں اتنا غریب ہوں کہ ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کر سکتا، تو میں کم سے کم یہ کر سکتا ہوں کہ زائرین پر دھوپ پڑنے سے بچاؤں اور اب آپ کو اپنے سائے میں لے لوں. کتنی عجیب و غریب وہاں پر دنیا ایک نظر آتی ہے اربعین کے موقع پر. یہ بھی آیت اللہ شیخ ناصر مکارم شیرازی فرماتے ہیں کہ اربعین اپنی جلالت میں کسی قیامت سے کم نہیں. ایک قیامت سی ہم کو وہاں پر نظر آتی ہے. ایک قیامت ہے کہ دنیا میں اس کی کوئی شبیہ اور مثل موجود نہیں. بلکہ میں نے غور کیا تو مجھے تو قیامت سے بلکہ کچھ برخلاف بات وہاں پر ایک لحاظ سے نظر ہے. قیامت میں تو یہ نا کہ باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، ہر شخص ایک دوسرے سے فرار اختیار کرے گا. یہاں پر تو رشتہ داروں کو چھوڑیں، اجنبی افراد آپ سے آ کر تعلق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کی خدمت بڑھ کر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قیامت میں تو یہ تھا نا کہ وہاں ہر شخص ایک دوسرے کے حقوق جو غصب کیے ہوں گے اس وجہ سے ایک دوسرے سے فرار اختیار کرے گا. لیکن یہاں اجنبی آ کر آپ سے تعلق کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے. عجیب و غریب قسم کی قیامت ہے اربعین. تو فرماتے ہیں کہ 2 کروڑ یا اس سے بھی کچھ کم یا زیادہ افراد ان شہداء کے لیے جنہوں نے 1400 سال پہلے ظلم و ستم سے مبارزہ کیا اور اپنی عزت و شرف کا تحفظ کیا، ان کے لیے دور دراز علاقوں سے پیادہ ان کے مقبروں کی جانب سفر کرتے ہیں، حتیٰ کہ اپاہج اور ناتوان افراد بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں. کہہ رہے ہیں یہ طریقہ راہ فداکاری اور عزت و آزادی کا سب سے بہترین اظہار ہے.
تو واقعتاً ایک عجیب و غریب دنیا ہے ایک اربعین. دیکھیے اربعین ویسے تو گنتی کے اعتبار سے یہ کہا جاتا ہے کہ 40 کے عدد کو کہا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں بھی جو ایک رسم رائج ہے جس کو 40واں کہا جاتا ہے، وہ اسی اربعین ہی کا سمجھیں کہ اردو کے اندر نام ہے کہ اس کی جو شرعی حیثیت ہے وہ اس لحاظ سے ہی اپنے طور پر کی جاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا کیونکہ اربعین ہے، اس لحاظ سے ہم اپنے بھی مرنے والوں کو اس انداز سے یاد کرتے ہیں 40. اور اربعین کسی بھی چیز کو 40 دن تک متواتر انجام دینا، اس کو بھی اربعین کہا جاتا ہے، یا جسے چلہ کاٹنا کہا جاتا ہے. کتنے عملیات میں آپ دیکھتی ہیں کہ جناب زیارت عاشورہ ہے وہ 40 روز پڑھی جائے، فلاں عمل ہے یہ 40 روز تک انجام دیا جائے، اس طرح سے. اور مصر کے ایک شہر کا نام بھی اربعین ہے، اور اس والے اربعین جو بھی آ رہا ہے اس کی نسبت شہادت امام حسین کے 40ویں روز حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اور اسیران اہل بیت جب قبر امام حسین پر پہنچے تھے اس لحاظ سے اس کو اربعین کہا جاتا. یہ ایک ایسا عدد ہے اس پہ خود پوری ایک کلاس ہو سکتی ہے کہ 40 کے عدد کے اندر کیا کیا اسرار، رموز اور ایک لحاظ سے عرفانیت پوشیدہ، اس کے اندر کیسی کیسی برکتیں اس عدد کے اندر کہ علماء نے 40 کے احادیث کی شرحیں جو ہے وہ لکھی ہیں. وہ روایت نہیں ملتی کہ جو بھی 40 احادیث کو یاد کرے گا قیامت کے دن فقیہ کے طور پر مشہور ہوگا. تو علماء نے 40 حدیثیں لکھ کے اس کی شرح لکھی ہے. مثلا 40 حدیث جو امام خمینی کی ہے، اربعین حدیث کے نام سے جو عربی میں ہے، اربعین شیخ بہائی ہے، الاربعینیات ہے، بہت ساری اس طرح کی کتابیں مسلسل اربعین کے نام سے لکھی گئی ہیں. حتیٰ کہ علماء اہل سنت نے بھی 40 کے عدد کے اعتبار سے احادیث کی بہت ساری کتابیں اربعین کے نام سے لکھی. تو اربعین کا جو لفظ ہے 40 کا، اس کے اندر بڑے یعنی اتنا تفصیلی ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ پوری کلاس اس کے اوپر ہو سکتی ہے، لیکن اتنا وقت نہیں ہے. اچھا، صرف امام حسین کا چہلم ہی کیوں، دیگر معصومین کا چہلم کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تو آیت اللہ شیخ حافظ بشیر نجفی صاحب سے یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ صرف امام حسین کا چہلم ہی کیوں منایا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ روایات میں فقط اور فقط صرف اور صرف امام حسین کے چہلم کی زیارت ائمہ سے وارد ہوئی، اور رسول اسلام سے لے کر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اللہم صلی علی محمد تمام معصومین نے فقط امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کو تمام مصیبتوں پر ترجیح دینے کا حکم دیا. اس وجہ سے ہم اربعین فقط امام حسین کا مناتے ہیں. مثلا مولائے کائنات کا اربعین نہیں منایا جاتا، دیگر ائمہ کی شہادتوں کو اربعین نہیں منایا جاتا. لیکن جیسے کہ جب عید وید آتی ہے اور تو لوگ کہتے ہیں امام مولائے کائنات کا 10واں ہے اس دن، اور یہ اور کسی کا کوئی دنیا تشیع میں اس طرح سے دن نہیں منائے جاتے. اس کی تاکید کیونکہ فقط ائمہ معصومین سے آئی ہے، اور اپنے غموں پر امام حسین کے غم کو خود معصومین نے ترجیح دی ہے، اس لحاظ سے اس کی فضیلت اور اہمیت بہت بڑھ گئی ہے، اور چہلم ہم فقط امام حسین علیہ السلام ہی کا مناتے ہیں. اور اس کی تائید ہوتی ہے روایات سے بھی. ابراہیم ابن عقبہ جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے صحابی تھے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، انہوں نے امام کو خط لکھا اور اس میں امام حسین، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام کی زیارت کے ثواب کے بارے میں پوچھا. تو امام نے فرمایا کہ حضرت ابا عبداللہ الحسین کی زیارت سب پر مقدم ہے، یعنی امام حسین کی مصیبت کو بھی مقدم کیا ہے معصومین نے، اور ان کی زیارت کو بھی مقدم کیا ہے معصومین علیہ السلام نے. تو اس لحاظ سے ہم فقط اور فقط چہلم امام حسین کا ہی مناتے ہیں. اور یہ بھی امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت ہے جو مومن کی 5 علامات بیان کی گئی. 5 علامتیں کون سی ہیں؟ ایک تو 51 رکعت کی نماز پڑھے گا، زیارت اربعین کرے انجام دے گا، التختم بالیمین دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنے گا، تعفیر الجبین خاک پر اپنی پیشانی کو سجدے کی حالت میں رکھے گا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بآواز بلند پڑھنا. یہ علامات بیان کی گئی ہیں کسی مومن کی جس کے اندر ایک زیارت اربعین بھی، زیارت اربعین کو انجام دینا. یعنی مومن کی 5 علامات ہیں: دن و رات میں 51 رکعت نماز، زیارت اربعین، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، سجدے میں پیشانی خاک پر رکھنا، اور نماز میں بآواز بلند
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، حتیٰ کہ نہیں، پھر میں فقہی مسائل کی طرف چلا جاؤں گا، ابھی میں روک رہا ہوں اپنے آپ کو۔ اچھا، یہ جو روایت ہے کہ مومن کی 5 علامات ہیں، اس پہ آیت اللہ وحید خراسانی نے بھی باقاعدہ اپنے بیانات میں اس بات کی تصریح کی ہے کہ یہ جو ہے شیخ انصاری بھی اس روایت کو معتبر سمجھتے تھے، علامت مومن جس میں 5 بیان کی گئیں، اور یہ معتبر احادیث میں سے۔ اور آیت اللہ سید علی طباطبائی نے بھی اس کی سند پر اعتبار کیا ہے، اور یہ کہ مومن کی 5 علامتیں ہیں، اور فقہی احکام میں اس سے استدلال کیا ہے۔ اسی طرح سے علامہ ہلی نے بھی زیارت اربعین کے استحباب کے اوپر فتویٰ دیا ہے، اور اس فتوے کے ضمن میں یہی والی روایت پیش کی ہے کہ مومن کی 5 علامات ہیں، جس کے اندر ایک زیارت اربعین بھی ہے۔ یعنی یہ جو روایت ہے یہ اس حد تک یہ ثابت شدہ ہے، اور خود علامہ مجلسی نے بھی علامات مومن والی جو روایت ہے اس کو کہا ہے کہ یہ کتب معتبرہ میں یہ روایت امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے وارد ہوئی۔ تو یہ زیارت اربعین، زیارت اربعین، اس کے اندر دیکھیے ایک جملہ یہ آتا ہے کہ یہ لیستنقذ عبادک من الجہالۃ وحیرۃ الضلالۃ، کہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان تیری راہ میں قربان کر دی تاکہ تیرے بندوں کو جہالت و گمراہی سے نجات دلائے۔ تو جہالت اور گمراہی سے نجات دلانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کو قربان کیا۔ تو ہمیں اس کے پیغامات بھی دیکھنے چاہیے۔ زیارت مطلقہ میں یہ بات آئی ہے کہ سید الشہداء امام حسین اور آپ کے تمام اصحاب نماز کی راہ میں شہید ہوئے ہیں، اور اس کے اندر ہے اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، گواہی دیتا ہوں میں کہ آپ نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، نیکیوں کو حکم دیا، برائیوں سے روکا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان زیارات کو انجام دینے والا، زیارت اربعین کو کرنے والا، زیارت اربعین کو پڑھنے والا، وہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور لے جائے، وہ نہ نماز پڑھے، نہ زکوٰۃ و خمس دے، نیکیوں کو حکم نہ دے، برائیوں سے نہ روکے۔ یعنی یہ اس کا ایک فریضہ بنتا ہے کہ جب آپ یہ سب امور کو انجام دے رہے ہیں تو آپ لازمی طور پر ان تمام باتوں کو بھی انجام دیں۔ یعنی یہ فقط صرف ایک رسم کے طور پر نہیں ہے، ان چیزوں سے بہت کچھ حاصل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اچھا، زیارت اربعین کے حوالے سے مفضل ابن عمر جو چھٹے امام کے ہمارے مشہور صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے، اللہم صل علی محمد وعلی محمد، کہ حضرت ابو بصیر اور صفوان جمال حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے کہا کہ فرزند رسول آپ پر قربان ہو جائیں، ہمیں اپنے حقیقی شیعوں کی نشانیاں بتلائیے۔ تو چھٹے امام نے جواب میں فرمایا کہ ہمارے شیعوں کی بہت سی نشانیاں۔ انہوں نے کہا نہیں مولا، ہماری جانیں آپ پر قربان ہو، ہم کن علامتوں کے ذریعے آپ کے شیعوں کو دیگر لوگوں سے الگ کر سکتے ہیں۔ اب امام نے علامات بیان کرنا شروع کی، جس میں سے 2 علامتیں یہ بھی تھیں، جس میں سے ایک تھی سخاوت اور دوسری ہے زیارت اربعین۔ یعنی کس چیزوں سے آپ دوسروں سے ممتاز کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ممکن ہے کہ معاشرے کے اندر ہوں، تو ہم کیسے پہچانیں کہ آپ کا شیعہ ہے؟ تو بہت سی علامتیں بیان امام نے کی، جس کے اندر 2 خصوصیت کے ساتھ تھیں، جس میں سے ایک تو سخاوت، یعنی سخی ہونا چاہیے امام کے چاہنے والے کو، اور دوسرا ہے کہ زیارت اربعین کو انجام دینے والا ہونا چاہیے۔ اس لحاظ سے بھی دیکھیے مومن کی جو نشانیوں میں سے ایک نشانی جو کہ 5 علامتوں کے اندر بیان کی گئی وہ الگ تھی، لیکن الگ سے ایک روایت صفوان جمال کی اور ابو بصیر سے جو روایت ہے اس میں بھی زیارت اربعین کو الگ سے بیان کیا گیا مومن کی نشانی کے طور پر۔ اچھا دیکھیے، امام کی فضیلتوں کے اعتبار سے، جو زیارت کی فضیلت کے اعتبار سے مختلف ایام میں امام حسین کی زیارت کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ ویسے تو ایک انسان روزانہ ہی زیارت امام حسین پڑھے، ہر نماز کے بعد انسان پڑھتا ہے، لیکن کچھ خاص زمان و مکان کے اعتبار سے بھی چیزیں ہیں۔ مثلا شب جمعہ بہت زیادہ تاکید ہے زیارت امام حسین کی، روز جمعہ تاکید ہے، روز عرفہ بہت زیادہ تاکید ہے، ماہ رجب میں بہت تاکید ہے،
پہلی اور 15 رجب کی تاریخوں میں، شعبان میں، اور خاص طور پر شب نیمہ شعبان میں 15 شعبان کی رات کو بڑی خصوصیت کے ساتھ الگ سے زیارات وارد ہوئی ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے 3 شعبان کو امام کی ولادت کے روز، اور اسی طرح سے ماہ رمضان المبارک میں 15 رمضان اور آخری جو رمضان کی تاریخیں ہیں، اس طرح شب اول رمضان ہے، شب آخر رمضان ہے، شب قدر میں خاص طور پہ 23ویں رمضان کی جو شب ہے اس میں شب عید الفطر کو زیارت امام حسین پڑھی جائے، شب عید قربان کو پڑھی جائے، اسی طرح روز مباہلہ اور روز نزول آیت حلطہ اور شب عاشورہ، روز عاشور اور 40، یعنی یہ ساری فضیلتوں کے اعتبار سے نہیں کوئی دن اور زمانہ ایسا نہیں نظر آ رہا۔ کچھ زمانوں میں تو بہت تاکید ہے، اور شیعت کے اندر تو ہر نماز کے بعد زیارت کے اس لحاظ سے کم 3 دفعہ تو زیارت الگ سے پڑھی ہی جاتی ہے امام حسین کی۔ لیکن کچھ خاص ایام میں بہت زیادہ تاکید ہے، ان خاص الخاص ایام میں سے ایک روز 40 بھی ہے، خاص الخاص ایام میں سے، اور اس قدر ہے کہ اللہ کو تمام اعمال میں سب سے زیادہ محبوب قبر امام حسین کی زیارت ہے۔ یہ چھٹے امام کا ارشاد گرامی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، سب سے زیادہ۔ اچھا، اسی طرح سے معصومین کی سیرت میں ایک چیز اور بھی تھی جو اب بھی لوگ اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں، کہ چھٹے امام اور امام علی نقی علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ وہ بیماری کے وقت اپنی نیابت میں امام حسین کی زیارت اور زیارت کی دعا کے لیے دوسرے افراد کو بھیجا کرتے تھے نائب بنا کر۔ ابھی بھی بہت سارے افراد ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کے پاس مال موجود ہے لیکن ایسے حالات ہیں کہ وہ نہیں جا سکتے ہیں، ایسی مصروفیات ہیں، کوئی بیماری ہے، کوئی اور پرابلم ہے، تو وہ نائب بنا کر بھی امام حسین کی زیارت کے لیے بھیج سکتے ہیں۔ یا مثلا بہت سارے افراد مل کر بھی، مثلا 10 افراد ہوں ایک ساتھ، اتنا مثلا کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، 10 افراد نے 20 افراد نے پول بنا لیا ایک پیسوں کا کہ ہم سب لوگ جمع کر کے ایک شخص کو اپنا نائب بنا کر بھیجیں گے زیارت کے لیے۔ یہ چیزیں بھی بہت ممکن ہیں، کی جا سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے اپنی نیابت میں طواف کروائے جا سکتے ہیں، عمرہ کروایا جا سکتا ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ بھئی اتنے زیادہ پیسے ہمارے پاس ابھی نہیں ہیں، تو کوئی بات نہیں، اس طرح سے اپنا ایک گروپ بنا لیا جائے اور اسی گروپ میں سے ہی کسی کو قرآن دازی کر کے آپ بھیج دیں، یا یہ کہ الگ سے کسی شخص کو، عالم کو، کسی طالب علم کو، کوئی دیندار شخص کو جو کہ غریب ہو اور جا بھی نہ سکتا ہو تو اس کو نائب بنا کر بھیج دیا جائے۔ تو یہ طریقہ کار ایسے ہیں معصومین کی زیارت کے کہ نائب بنا کر بھیجا جا سکتا ہے۔ اور ہمارے امام علی رضا علیہ السلام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی فرات کے کنارے حضرت ابا عبداللہ الحسین کی زیارت کرتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے کہ جیسے اس نے عرش پر پروردگار عالم کی زیارت کی ہو۔ پروردگار عالم ہر قسم کی جسم اور جسمانیت سے منزہ ہے، ہرگز بھی اس کا کوئی جسم نہیں ہے، نہ وہ کبھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن انسان اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے اس کو، اور میدان بلکہ جو آخرت میں، یعنی کہ یہاں پر عرش پر خدا کی زیارت سے مراد یعنی وہ ملکوتی اور اعلیٰ ترین مقامات کی طرف رسائی کی طرف اس کا اشارہ ہے کہ یہ جو زائر ہے یہ بلند ترین مقامات کو حاصل کرے گا۔ جب یہ آداب زیارت میں ایک چیز آئی ہے کہ جب زائر وہاں پر پہنچتا ہے فرات پر تو وہ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہے اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے اور 100 مرتبہ محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عرش پر خدا کی زیارت کی، تو جب زیارت اس نے کی ایسا ہی ثواب اس نے لیا، تو جب بھی وہاں پر پہنچے اور اپنی زیارت کی اس لحاظ سے ابتدا کرے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہے، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے اور 100 مرتبہ اس انداز سے درود بھیجنے کی تاکید بیان ہوئی۔ اور چھٹے امام یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر حسین کے پاس 4000 پراگندہ اور غبار آلود فرشتے قیامت تک روتے رہیں گے۔ ان فرشتوں کے سردار کا نام منصور ہے۔ کوئی زائر ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں
اور کوئی ودا ہونے والا ودا نہیں ہوتا ہے مگر یہ فرشتے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. کوئی زائر مریض نہیں ہوتا مگر فرشتے آ کر اس کی عیادت کرتے ہیں. کوئی زائر مرتا نہیں ہے مگر یہ فرشتے اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. آخر وقت تک فرشتے اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں اس زائر کے. اور یہ بھی فرمایا امام نے، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے خود یہ بات فرمائی ہے کہ اگر میرے زائر کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے اس کے لیے کیا اجر مقرر کر رکھا ہے تو اس کی خوشی اس کے غم سے بڑھ جائے. اور جب بھی امام کا زائر زیارت کر کے واپس ہوتا ہے تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. اس قدر یہ زیارتوں، اچھا یہ جو بھی 40 کے لیے گئے ہوئے ہیں ان کے لیے یہی تمام ثواب ان کے لیے بھی ہیں. اور 5ویں امام یہ جملہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمارے شیعوں میں سے قبر حسین پر نہیں آیا تو اس کا ایمان اور دین ناقص ہوا، اگر وہ جنت میں داخل ہو بھی گیا تو مومنین سے کمتر درجے میں ہوگا. اس پہ لوگ بہت شور مچاتے ہیں اور ایسی حدیثوں کو معاذ اللہ خرافات قرار دے رہے ہوتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے. بھائی آپ خود سوچیے کہ جو بھی اس قسم کی بات ہے کیا یہ اس شخص کے لیے ہوگی کہ جو ناچار اور مجبوری کی وجہ سے نہ کر سکا ہو؟ نہیں، یہ اس افراد کے لیے تھوڑی سی انسان اپنی عقل استعمال کرے. ان افراد کے لیے کہ جن کے پاس پیسہ بھی ہے، امکانات بھی موجود ہیں اور وہ لاپرواہی اور حقارت سے کام لیتے ہوئے زیارت امام حسین کے لیے نہیں جا رہا ہے. ایسا شخص اگر دیگر اعمال کی بنا پر جنت میں داخل ہو بھی گیا تو یہ دیگر مومنین کی نسبت کمتر درجے کے اندر ہوگا کہ تم نے اتنا بڑا اہم ترین تاکیدی فریضے کو انجام نہیں دیا. تو 5ویں امام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام حسین کی زیارت کرنے والوں کے دن ان کی عمروں میں شمار نہیں کیے جاتے، نہ ہی ان کے آخری وقتوں میں شمار ہوں. یعنی ان کی عمر میں سے وہ دن مائنس ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی عمر میں سے کم نہیں کیے جاتے. چھٹے امام نے یہ جملات ارشاد فرمائے ہیں اور یہی بات کو آیت اللہ نوری حمدانی نے اپنے ایک درس میں بھی بیان کیا کہ زیارت امام حسین کے لیے گزارے گئے دن زائر کی عمر میں سے کم نہیں ہوتے. اصلاً وہ چھٹے امام کی حدیث ہے. زائرین امام حسین کے لیے اس قدر فرشتے دعائیں کرتے ہیں کہ امام نے فرمایا، اے معاویہ ابن وہب راوی سے، آسمان میں امام حسین کے زوار کے لیے دعا کرنے والوں کی تعداد زمین میں ان کے لیے دعا کرنے والوں کی تعداد سے بھی بہت زیادہ. زمین میں اتنی دعا کرنے والے افراد نہیں جتنا ان کے لیے آسمانوں میں دعا کرنے والے افراد ہیں. اور یہ بھی روایت کے اندر آیا کہ جو شخص بھی امام حسین کے حق کو پہچانتے ہوئے ان کی زیارت کرے تو اللہ اس کے نامہ اعمال میں 1000 مقبول حج اور 1000 مقبول عمروں کا ثواب لکھ دیتا ہے اور اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. لوگ حیران ہوتے ہیں، 1000 مقبول حج، 1000 مقبول عمرے. جی ہاں، اس میں حیرانگی کی کوئی بات نہیں ہے. اسی طرح سے ہی اس کا ثواب ملا کرتا ہے، ثواب زیارت امام حسین. حذیفہ بن منصور سے بھی روایت ہے، ایک دفعہ چھٹے امام نے مجھ سے پوچھا، وہ فرماتے ہیں کہ تم نے کتنے حج کیے ہیں؟ تو راوی نے کہا کہ مولا میں نے 19 حج کیے ہیں. تو امام نے فرمایا اگر تم نے 21 حج تم نے اگر پورے کر لیے تو تم اس شخص کی طرح ہو جاؤ گے جس نے امام حسین کی زیارت کی. 21 حج کا ثواب برابر ہوگا کس کے؟ امام حسین کی زیارت کی. کس قدر تاکید ہے زیارت امام حسین کی، کس قدر ثواب ہے. اور یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام سے پوچھا کہ جو شخص امام حسین کی معرفت رکھتے ہوئے ان کی قبر پر اس حالت میں آتا ہے کہ نہ وہ منکر ہوتا ہے اور نہ متکبر. دیکھیے بہت سارے لوگ وہ ممکن ہے اس طرح سے چلے جائیں کہ وہ امام حسین کی عظمت سے کو نہ مانتے ہوں، بس ایسی چلے گئے ذرا گھومنے پھرنے کے اعتبار سے. اگرچہ یہ کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا میں اور تمام علاقوں کے اندر انسان گھومنے پھرنے جاتا ہے، لیکن امام حسین کربلا وہ واحد جگہ ہے جہاں اس نیت سے کوئی نہیں آتا. تو نہ وہ منکر ہوتا ہے اور نہ متکبر ہوتا ہے. اگر اس حالت میں وہاں پر آیا
تو اس کے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ امام نے فرمایا اس کے لیے 1000 مقبول حج اور 1000 مبرور عمرے لکھے جائیں گے، یعنی قبول شدہ، اور وہ اگر بدنصیب بھی ہوگا تو سعادت مندوں میں شمار کیا جائے گا اور مسلسل رحمت الہی کی آغوش میں رہے گا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو کتنی روایات ایسی، اور ایسی اس قدر بھی بیان کیا چھٹے امام نے کہ جو شخص امام حسین کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے ان کی قبر پر آئے تو وہ اس شخص کی طرح سے ہوگا کہ جس نے رسول اللہ کے 700 حج کیے ہوں، پیغمبر اکرم کے 700 حج۔ اچھا، امام کے حق کی معرفت کیا ہے؟ کہ انہیں امام مفترض الطاعہ سمجھنا، اللہ کی طرف سے جن کی اطاعت فرض کی گئی ہے ایسا امام سمجھنا، کیونکہ بہت سے لوگ بھی کہہ دیتے ہیں جو کہ امام حسین علیہ السلام کو اس انداز سے امام نہیں مانتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام، تو وہ نہیں، ایسا ان کے کم سے کم معرفت ان کی یہ ہے کہ انہیں ایسا اللہ کی طرف سے کہ جن کو امام بنایا گیا ہے اور ان کی اطاعت ہم پر فرض قرار دی گئی، جو کہ ہمارا عقیدہ امامت ہے، اس لحاظ سے اگر کوئی یہ کم سے کم حق معرفت ہے کہ جس پہ کم سے کم تمام شیعہ پورے اترتے ہیں، کہ اس کا ثواب یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ اس شخص کی مانند ہے کہ گویا اس نے 100 حج پیغمبر اسلام کے ساتھ کیے۔ اور اگر تمام فضائل کو ویسے ہی دیکھیں سرسری اعتبار سے، تو کہ امام حسین کی جو زیارت کا ثواب عرش الہی پر اللہ کی زیارت کے برابر ہے، اور پیغمبر اکرم اور مولا علی اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ہم نشینی والا ثواب اس کو ملتا ہے، اس کی عاقبت بخیر ہوتی ہے، اس کی امور میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے گزشتہ اور آئندہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ کا زائرین پر فخر مباحت کرتا ہے، پیغمبر اور آئمہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے رزق و روزی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کے خطرات دور ہوتے ہیں، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، بے شمار اس کو ثواب ملتا ہے، اور زیارت کے شروع ہونے سے لے کر وطن واپس پہنچنے تک اس کا عمر میں حساب شمار ہی نہیں کیا جاتا۔ اس قدر، یعنی اگر کوئی کتاب بھی بنانا چاہے تو بہت سرسری سے اس کے فوائد جو ہے آپ کے سامنے ذکر ہوئے۔ تو بہرحال اچھا، اب پیدل چلنا، جو اس کے اندر پیدل جو چلا جاتا ہے، اس سلسلے میں صرف پیدل چلنے پر اس کی فضیلت پر ہی کم سے کم 21 روایات موجود ہیں معصومین کی زیارت کے لیے، خاص طور پر ابھی 2 معصومین کی زیارت کے لیے تو الگ سے تاکید آئی ہے خصوصی طور پر۔ لیکن جو کتاب نور العین فی مشی الی زیارت قبر الحسین ہے، اس میں آیت اللہ استبناتی کی، اس میں انہوں نے 21 احادیث نقل کی ہیں کہ جس میں فضیلت ہے پیدل چل کر جانے کی اس سلسلے میں۔ اور امام یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی امام حسین کی زیارت کے لیے پیدل سفر کرتا ہے، خدا اس کے ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھتا ہے، اس کا ایک گناہ معاف کرتا ہے، اس کا ایک رتبہ درجہ بڑھا دیتا ہے۔ اور زیارت کے لیے جب وہ جاتا ہے تو اللہ 2 فرشتوں کو مقرر کرتا ہے تاکہ اس کے منہ سے جاری ہونے والے ہر خیر کو تحریر کرے، اور جو شر اور برائی بھی وہ اگر اس سے انجام پا جاتی ہے تو اس کو تحریر میں نہ لے کر آئے، اور لوٹتے وقت اسے الوداع کہتے ہیں فرشتے، اور کہتے ہیں خدا کے ولی تیرے سارے گناہ بخشے جا چکے ہیں، اور تو اللہ کی جماعت میں، رسول اللہ کی جماعت میں اور اہل بیت کی جماعت میں شامل ہو چکا ہے۔ خدا کی قسم اب تو کبھی جہنم کی آگ کو نہ دیکھے گا، اور جہنم کی آگ تجھے نہ دیکھے گی، اور نہ ہی تجھ کو اپنا لقمہ بنائے گی۔ کس قدر یعنی انسان اس کے فضائل بیان کرتا چلا جائے اور کبھی وہ فضائل ختم نہ ہو۔ اچھا، روایات میں پیدل چلنے کے اعتبار سے الگ الگ کچھ ثواب نقل ہوئے۔ کبھی کہا گیا ہے کہ 1 نیکی اور 1 گناہ کی معافی ملتی ہے، کسی جگہ کہا گیا کہ پیدل زیارت سے 10 نیکیاں اور 10 گناہوں کی معافی ملتی ہے، کہیں کہا گیا کہ 1000 نیکیاں اور 1000 گناہوں کی معافی ملتی ہے، کہیں کہا گیا کہ 1,00,000 نیکیاں اور 1,00,000 گناہوں کی بخشش ملتی ہے۔ تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ ممکن ہے ثواب کا جو فرق ہو، یہ زیارت پہ جانے والوں کی جو راہ میں سختیاں ہوتی ہیں، کسی کو کم سختی ہے تو اس کا نسبتاً ثواب کم ہے، کیونکہ جو زیادہ سختی اور مشقت سے عمل انجام دیا جائے اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ حالات ایسے ہیں، مشکلات ہو رہی ہیں، کووڈ کے خطرات موجود ہیں، یا اور بم دھماکے ہو رہے ہیں، معاذ اللہ خدا نخواستہ حالات خراب ہو رہے ہیں بہت۔ اب
کچھ افراد اسی کے اندر جا رہے ہیں مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے، ان کا اجر و ثواب بڑھ جائے گا بنسبت بالکل سیف اینڈ ساؤنڈ حالات کے اندر اگر کوئی جائے۔ اسی اعتبار سے جو زیارت کرنے جا رہا ہے اس کی معرفت کے اعتبار سے ثواب کم اور زیادہ ہوتا ہے۔ ایک نسبتاً لاوالی سا شخص ہے اور ایک ہے بہت بامعرفت شخص ہے، اس کا ثواب یقیناً بڑھے گا، دوسرے کا ممکن ہے کہ ثواب اس کا کم ہو جائے۔ تو ثواب کی یہ تفاوت اور یہ جو ہے آپس میں روایات کا ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ یہ بہت سارے فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے یہ والے فرق موجود ہیں ثوابوں میں۔ اس قدر زیارت اربعین کی اہمیت ہے کہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی فرماتے ہیں کہ پا پیادہ یعنی پیدل جانا امام حسین کی زیارت کے لیے ان کے بلند و بالا مقام کی تعظیم و تکریم کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ اتنی بڑی قربانی دی ہے انہوں نے، اور یہ ایک تبلیغ بھی ہے، پوری دنیا متوجہ ہو رہی، کیا ہو رہا ہے پوری دنیا متوجہ ہو رہی، پوری دنیا کی کوشش بھی ہوتی ہے کسی طرح سے اس کو میڈیا پہ نہ آنے دیا جائے، لیکن ہر جگہ اس کا پیغام جو ہے پھر بھی پھیل رہا ہوتا ہے۔ چہلم کے پیدل سفر کے متعلق بھی آیت اللہ تقی بہجت فرماتے تھے کہ روایات میں کہ جس وقت امام زمانہ ظہور فرمائیں گے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، تو وہ دنیا والوں کو 5 مرتبہ آواز دے کر کہیں گے اور اپنا تعارف امام زمانہ کے لحاظ سے کروائیں گے۔ تو امام زمانہ کیوں اپنا تعارف کرا رہے ہیں؟ امام حسین کے حوالے سے تعارف کرا رہے ہیں۔ تو اربعین جو ہے یہ اس کا سفر امام حسین سے روشناس کرانے کا یہ بہترین موقع ہے۔ اچھا، معصومین کی جو پیدل زیارت ہے، اس سلسلے میں بہت سارے استفتاء بھی علماء سے کیے گئے کہ اس کی شرعی دلیل کیا ہے، پیدل کیوں جائیں؟ تو ابھی آیت اللہ سید محمد سعید الحکیم طباطبائی، جن کا ابھی تھوڑے ہی دن پہلے انتقال ہوا ہے، تو آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی جو ہیں آیت اللہ سعید الحکیم طباطبائی جو ہیں، انہوں نے کئی نکات اس سلسلے میں بیان کیے ہیں۔ اچھا، آیت اللہ سیستانی کو ان کے انتقال پر اس قدر تکلیف اور دکھ پہنچا کہ ان کے اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کے وقت انہوں نے کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ دکھ اور غم ان کے انتقال پر مجھے پہنچا ہے۔ آیت اللہ سعید الحکیم کے انتقال پر آیت اللہ سیستانی نے یہ جملے ان کے رشتہ داروں سے خطاب فرمائے۔ ان کا یہ استفتاء ہے، کہہ رہے ہیں اصلاً مقامات مقدسہ کی جو پیدل زیارت ہے، اس میں کچھ نکات کو مد نظر رکھنے کی وجہ سے شرعاً مطلوب ہے یہ عمل۔ ایک تو یہ کہ روایت میں اس بات کی بہت تشویق دلائی گئی کہ امام علی اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت پیدل انجام دی جائے۔ ان دو معصومین کی زیارت کے لیے الگ سے پیدل چلنے کا حکم ہے، مولا کائنات اور امام حسین علیہ السلام۔ اور اسی طرح سے زیارت انجام دینا ائمہ علیہم السلام کے ذکر کو زندہ کرنے کے مترادف ہے، ان کی مظلومیت کا اظہار ہوتا ہے اور اللہ کی راہ میں ان کی عظیم قربانی اور معرفت کا اظہار ہے، ایک ہی وجہ یہ ہے۔ اور امام حسین کی اربعین کے دن کی زیارت بعض روایتوں میں وارد ہوئی ہے، بس اس اعتبار سے امر جو ہے شرعاً مطلوب عمل ہے، اور مزید رجحان پیدا ہو جاتا ہے اس میں کہ اربعین پہ بھی انسان پیدل زیارت کے لیے جائے۔ تو پیدل زیارت کے لیے جانا یعنی بہت جہتوں سے یہ ایک بہت مطلوب عمل ہے اور شرعاً رجحان شرعی رکھتا ہے۔ سب سے پہلے جو اربعین کا سفر کب سے شروع ہوا؟ ویسے تو آیت اللہ محمد علی قاضی طباطبائی فرماتے ہیں کہ اربعین کے لیے کربلا کا سفر اختیار کرنا ائمہ معصومین کے زمانے میں بھی شیعان اہل بیت کے درمیان رائج رہ چکا ہے، حتیٰ کہ بنو امیہ اور بنو عباس کے جو خطرناک ترین ادوار تھے اس میں بھی شیعہ اس سفر کے پابند تھے، اور وہ اس عمل کو شیعان اہل بیت کی سیرت مستمرہ یعنی مسلسل ہمیشہ جاری رہنے والی سیرت سمجھتے ہیں۔ یعنی یہ کربلا کا سفر کرنا اربعین کے موقع پر یہ شیعت میں شروع سے رائج رہا ہے، لیکن باقاعدہ نجف سے کربلا جانا، باقاعدہ نجف سے کربلا جانا بطور رسم، اس کی ابتدا کس نے کی؟
تو یہ کہا جاتا ہے کہ محدث مرزا حسین نوری انہوں نے باقاعدہ اس کی ابتدا کی تھی، اور اسی 40 کے سفر کے درمیان میں ہی پیدل جب چلتے ہوئے جا رہے تھے تو ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور نجف میں حرم امیر المومنین میں ہی محدث نوری کو دفن کیا گیا۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ کیا ہے؟ تو نجف میں امیر المومنین کے حرم میں ہی ان کو دفن کیا گیا۔ اچھا، یہ محدث نوری کون تھے؟ یہ شیخ عباس قمی کے استاد تھے۔ شیخ عباس قمی جنہوں نے مفاتیح الجنان لکھی ہے، یہ ان کے استادوں میں شامل تھے، اور ان کی کتاب لولو والمرجان سب سے مشہور کتاب ہے محدث نوری کی، اور 1902 میں ان کا انتقال ہوا۔ تو انہوں نے اس رسم کی ابتدا کی۔ اچھا، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی ابتدا شیخ مرتضی انصاری نے کی تھی، جن کا انتقال 1281 قمری میں ہوا تھا۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے سلسلہ منقطع ہو گیا، اور پھر محدث نوری نے دوبارہ اس رسم کو جاری کیا تھا۔ تو اصلاً اس کی ابتدا شیخ مرتضی انصاری نے کی تھی۔ شیخ مرتضی انصاری کون تھے؟ یعنی جن کو خاتم الفقہاء والمجتہدین کہا جاتا ہے، خاتم الفقہاء والمجتہدین۔ اور کتنی کتابیں حوزہ علمیہ میں ان کی پڑھائی جاتی ہیں، رسائل ہے، مکاسب محرمہ ہے، اور فرائض الاصول وغیرہ ہے جو کہ پڑھائی جاتی۔ اور یہ شیخ مرتضی انصاری وہی ہیں جو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی نسل سے، جن سے جو حدیث قصہ کے بھی راوی ہیں جابر بن عبداللہ انصاری، اور چہلم والی روایت میں بھی جابر بن عبداللہ انصاری کا تذکرہ آپ سنتی ہیں۔ اور یہ بھی حرم امیر المومنین علیہ السلام میں مدفون ہے شیخ مرتضی انصاری۔ ان کی والدہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ اس قدر عبادات اور نماز شب وغیرہ کی پابند تھیں، اس قدر عبادات اور نماز شب کی پابند تھیں کہ شدید ترین سردیوں میں بھی جب برف باری ہو رہی ہوتی تھی اس وقت بھی وضو کر کے نماز شب کو پڑھا کرتی تھی۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شیخ انصاری کی جب پیدائش ہوئی تھی اور دودھ پلائی کا زمانہ تھا ان کی، تو ایک دفعہ بھی انہوں نے بغیر وضو کیے ان کو دودھ پلایا۔ تو ایسا پھر عالم شیخ انصاری جیسا بننا ہی تھا۔ اور زہد اس قدر تھا شیخ انصاری کا کہ جس وقت انتقال ہوا ہے کوئی بھی ان کے پاس پیسے وغیرہ نہیں تھے، یہاں تک کہ ایک مالدار شخص نے پیسے وغیرہ دے کر ان کی تجہیز و تکفین کروائی تھی۔ تو ابتدا کہا جاتا ہے کہ شیخ انصاری نے کی تھی، شیخ مرتضی انصاری نے۔ ان کے انتقال کے بعد کچھ عرصے کے لیے سلسلہ موقوف ہو گیا تھا، اور محدث نوری نے باقاعدہ نجف سے کربلا پیدل جانے والی رسم کو اجرا کیا تھا۔ اور آپ سے ابھی کا نہیں، ابھی جو آپ دیکھ رہی ہیں ٹی وی وغیرہ پر کہ بہت زیادہ لوگ تعداد میں جا رہے ہیں، اس زمانے کی بات ہے 1967 میں جو کتاب لکھی گئی تھی، تو اس کے مؤلف نے یہ بات لکھی تھی سید جواد شبر نے، کربلا میں 40 حسینی کے موقع پر کہہ رہے 10 لاکھ افراد پہنچے ہیں وہاں پر کربلا، یعنی 1967 میں 10 لاکھ افراد۔ حج میں عام طور پر 10 لاکھ 15 لاکھ 18 لاکھ 20 لاکھ کبھی کبھار 25 لاکھ، لیکن یہاں کروڑوں کی تعداد میں، اور کووڈ جیسی صورتحال میں بھی اب دیکھیں کس قدر بڑی تعداد کے اندر وہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ تو ہمیشہ سے صاحبان ایمان کا طریقہ کار رہا ہے کس طریقے سے صعوبت برداشت کر کے ٹوٹی پوٹی بسوں کے اندر بیٹھ کر اس سفروں کو انجام دیتے رہیں۔ اور اس زمانے کی بات ہے کہ جب باقاعدہ کربلا میں دروازہ بھی ہوا کرتا تھا شہر سے باہر، اس زمانے میں سے لوگ مسلسل اس طرح سے زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ حرم ہے حضرت عباس علمدار، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو کس طرح سے لوگ پیدل چل چل کے جاتے تھے۔ 1916 میں دیکھیں کربلا کی جانب پیادہ روی، کتنی بڑی تعداد میں لوگ اس طرح سے جا رہے ہیں۔ 1916 اس میں سے تو تقریباً موجود بھی نہیں ہوں گے لوگ اس وقت دنیا میں، لیکن یہ سب کے سب اب جوارے
امام حسین علیہ السلام میں انشاءاللہ پہنچ چکے ہوں گے اور اپنے انعامات کو پا رہے ہوں گے۔ کتنی مرتبہ زیارت امام حسین کی جائے؟ تو دیکھیے امام حسین کی زیارت سال کے تمام ایام میں جب بھی انسان آمادہ رکھتا ہو بہت پسندیدہ ہے، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہ امیر انسان سال میں 2 مرتبہ آئے اور غریب انسان اگر اس کے لیے ممکن ہو تو سال میں 1 دفعہ زیارت امام حسین کے لیے آئے۔ یہاں پر لوگ کئی دفعہ جانے پر اس کے لیے باتیں بنانے لگتے ہیں اور فوراً اس کو دیگر بہت سے اور نیک کام دکھانے شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو یہ بار بار زیارات کے لیے عام طور پہ جا رہے ہوتے ہیں یہی لوگ دیگر نیک کاموں میں بھی پارٹیسپیشن کر رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ ہر ایک کو بتا کے جھنڈا لے کے اعلان کر کے اخبار میں تصویر اور اشتہار تو نہیں چھپائیں گے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن وہی لوگ اور جو اس طرح سے پیسے بچا رہے ہوتے ہیں ان کو، یعنی نہ ان کا کوئی پیسہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے ایسے افراد کا، لیکن یہ بیٹھے ہوئے بس صرف اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بار بار حج پہ کیوں جا رہے ہیں، یعنی یہ پیسہ مثلا کوئی اگر رشتہ دار بھی ہے تو کہہ رہے پیسہ مجھے کیوں نہیں دیتے مثلا۔ تو بھائی یہ تاکید خود ائمہ کی طرف سے آئی کہ امیر شخص ہو تو کم سے کم سال میں 2 دفعہ زیارت کے لیے جائے، اور اگر ممکن ہو تو غریب شخص ہو، غریب شخص سے مراد عام طور پر دیگر شہروں میں رہنے والے بھی ہو سکتے ہیں عراق کے، جن کے لیے جانا نسبتاً آسان ہے اور اتنے پیسے بھی خرچ نہیں ہوتے ہیں، لیکن جو دیگر ملکوں میں رہتے ہیں ان کے لیے اگر جانا جب بھی پاسبل ہو، جب بھی امکانات رکھتے ہو، وہ ضرور زیارت کے لیے جائیں، ان لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ شیخ جواد ملکی تبریزی جو امام خمینی کے عرفانیات کے اساتذہ میں سے تھے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ مومنین کو چاہیے کہ 20 سفر کو یعنی 40 کے دن حضور و ماتم کا قرار دے کر امام حسین کی زیارت کو جائیں، خواہ پوری عمر میں 1 بار ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ حدیث میں مومن کی جو 5 علامتیں بتائی گئی ہیں ان میں سے ایک زیارت 40 ہے۔ 1 دفعہ ہی خواہ کیوں نہ ہو 40 کی زیارت کے لیے انسان ضرور جائے۔ تو انسان اپنا ایک وہ بنا لے، ٹارگٹ بنا لے، اور دیکھیے یہ ہمیشہ ارادہ کرنے سے ہی انسان اس طرف اپنے ہدف اور مقصد کی طرف بڑھتا ہے۔ صرف اگر آپ بیٹھے ہیں اور سوچتے رہیں گے اور خواہش کرتے رہیں کہ میں وہاں چلا جاؤں تو ممکن نہیں ہوتا، جب تک کہ خود اس کے لیے آگے بڑھ کر انسان کوئی نہ کوئی اقدام کیوں نہ کرے۔ زندگی گزرتی جائے گی۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے سالوں کی نسبت دنیا بھی کتنی تبدیل ہو گئی ہے، کتنی سفری مشکلات بھی اس کے اندر آ چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو انسان جنہوں نے آگے بڑھ کر ہمت کی وہ ہم دیکھیں یہاں پر بیٹھے ہوئے اور وہ وہاں پر پہنچ چکے ہیں اور زیارت کو انجام دے رہے ہیں۔ تو بہرحال زندگی میں خواہ 1 دفعہ ہی کیوں نہ صحیح 40 کو ضرور انجام دینا چاہیے۔ اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی بھی ان مراجع کرام میں سے ہیں جنہوں نے کئی مرتبہ نجف سے کربلا نہ صرف پیدل بلکہ پا برہنہ زیارت کو انجام دیا، ننگے پاؤں۔ اس زمانوں میں سوچئے کہ جس وقت اتنے روڈ بھی اتنے اچھے نہیں بنے ہوئے تھے، پا برہنہ ننگے پاؤں چل کر زیارت، کئی مرتبہ 1 دفعہ نہیں۔ اور آیت اللہ مرشی نجفی 20 مرتبہ نجف سے کربلا پیدل چل کر گئے، 20 دفعہ آیت اللہ مرشی نجفی۔ اور آیت اللہ سید محمود حسینی شاہرودی نجف سے کربلا 40 مرتبہ پیدل زیارت کے لیے گئے ہیں، اور اس پیدل زیارت کے لیے بھی انہوں نے 40 یعنی 40 کا عدد مکمل کیا۔ سوچ سکتا ہے کوئی 40 یعنی 40 کی زیارت پر جانا، لیکن 40 یعنی 40 سال تک وہ انہوں نے اس عدد کو بھی مکمل کیا کہ 40 کی زیارت کے لیے بھی 40 یعنی 40 کا عدد میں مکمل کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور یہ آیت اللہ محمود شاہرودی یہ وہ ان میں سے بھی ایک ہیں کہ جنہوں نے کہا جاتا ہے یہ کہ حج پر بیسا جو ہوتا ہے، جہاں جو کہ مجتہدین کرام کا ایک آفس ہر حج میں قائم ہوتا ہے، جس میں ان کے حجاج کو جو ہے وہ مسائل شریعت اور ان کی پرابلمز کو سالو کیا جاتا ہے۔ یہ سب سے پہلے آیت اللہ محمود شاہرودی نے اس چیز کو قائم کیا تھا، بعثت الحج کے نام سے انہوں نے شروع کیا تھا، اور یہ مرزا نائینی کے شاگرد تھے، جو خود مرزا نائینی کتنے مشہور و معروف ہمارے فقہا میں سے گزرے ہیں۔ اور حتیٰ کہ جب مرزا نائینی جب کسی شاگرد کو اجازہ روایت دیتے تھے، یعنی اجتہاد کی کوئی سند دیتے تھے، تو وہ اپنے اس شاگرد محمود شاہرودی سے مشورے کے بعد دیا کرتے تھے۔ ان کی علمی عظمت بتا رہا ہوں۔
اور ان کو کہتے تھے کہ ان کی رائے اور گواہی دو کے برابر ہے، دو کے برابر. یہی وجہ ہے کہ دو مشہور مراجع آیت اللہ ضیاء الدین عراقی اور آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی آیت اللہ محمود شاہرودی کو ذو شہادتین کہتے تھے. ذو شہادتین اس طرف اشارہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے ایک صحابی ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خزیمہ بن ثابت، ان کی ایک کی گواہی کو پیغمبر اسلام نے دو کے برابر قرار دیا تھا. کہ خزیمہ کہ پیغمبر نے گھوڑے والا ایک واقعہ ہے کہ کسی سے خریدا تھا، اس کو پیسے دے دیے تھے اور گھوڑے کا نام تھا مرتجز. تو ان صحابی نے جب اس نے کہا کہ آپ گواہ پیش کریں تو خزیمہ نے آگے بڑھ کے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں. تو جبکہ خزیمہ اس وقت موجود نہیں تھے، کہا کہ سب سے سچا ترین شخص ہے، یہ بات کہہ رہا ہے جو جھوٹ ہو ہی نہیں سکتی. تو پیغمبر نے خزیمہ کی گواہی کو دو کے برابر قرار دیا تھا. تو مرزا نائینی ان کو کہتے تھے کہ تمہاری ایک کی گواہی دو کے برابر ہے. جبھی آیت اللہ ضیاء الدین عراقی اور آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی ان کو ذو شہادتین کے نام سے پکارتے تھے. تو یہ وہ عظیم ترین شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اس 40 کے اوپر پیدل چلنے کے لیے بھی اس 40 کا عدد جو ہے وہ مکمل کیا، یعنی 40 سال تک یہ 40 کے موقع پر پیدل نجف سے کربلا جاتے رہے. بڑی عظیم شخصیت. اور اس قدر تاکید ہے کہ ابو جارود صحابی فرماتے ہیں کہ چھٹے امام نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارے اور قبر حسین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو راوی نے کہا کہ سواری کے ساتھ 1 دن، اور اگر پیدل جاؤں تو 1 دن اور دوسرے دن کا کچھ حصہ مجھے لگتا ہے پہنچنے میں. امام نے فرمایا پھر تو تم ہر جمعہ ہی جاتے ہوں گے؟ تو میں نے کہا نہیں ابن رسول اللہ، میں تو سال میں 1 مرتبہ جاتا ہوں. تو امام نے فرمایا تم نے کتنا بڑا ظلم کیا، اگر قبر حسین ہم سے قریب ہوتی تو تم ہمیں اس سے جدا نہ پاتے. یعنی جو جا سکتا ہو اتنا کم نہ جائے کہ بس ٹھیک ہے میں ہو کے تو آ گیا ہوں سال میں 1 دفعہ. جس کے امکانات زیادہ ہوں اسے زیادہ سے زیادہ زیارت امام حسین کے لیے جانا چاہیے. امام نے کہا تم نے بڑا ظلم کیا، اتنے کم جاتے ہو وہاں پر. تو لوگوں کی باتوں کی اس میں بالکل پرواہ نہیں کرنی چاہیے. جو دیگر اپنے احکام اور ذمہ داریاں ہیں انسان مالی وہ بھی پورا کرے، لیکن اس کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ وہ زیارت امام حسین کے لیے بھی جاتا رہے. اور آیت اللہ سید محمد تقی طباطبائی قمی یہ بھی نجف سے کربلا پیدل اس انداز سے جایا کرتے تھے. اور یہ وہ عظیم شخصیت ہے آیت اللہ سید محمد تقی طباطبائی قمی کہ آیت اللہ خوئی نے اپنی زندگی میں صرف 3 افراد کو اجازہ روایت دیا تھا، یعنی اجتہاد کی سند جسے کہا جاتا ہے. ان میں ایک آیت اللہ سید تقی طباطبائی قمی تھے، دوسرا مرزا علی فلسفی، اور تیسرا آیت اللہ سیستانی. آیت اللہ خوئی نے صرف 3 اجازہ اجتہاد دی جن میں سے ایک یہ شخصیت ہے آیت اللہ تقی طباطبائی قمی. بہت عظیم مرجع ہیں. اور یہ آیت اللہ سید محمد شاہرودی، یعنی بڑے بڑے ہمارے علماء مراجع لیول کے، وہ اس سفر کی پابندی کرتے رہے نجف سے کربلا پیدل جانے کی. اسی طریقے سے امام خمینی کے فرزند احمد خمینی یہ بھی جب وہاں پر موجود تھے تو اس طرح سے زیارت کے لیے جایا کرتے تھے نجف سے کربلا پیدل. یہ مرحوم آیت اللہ خوئی، آیت اللہ العظمیٰ آقا سید ابو القاسم الموسوی الخوئی، ان کا پیدل جانا زیارت کے لیے 40 کے سفر پہ. آیت اللہ سید محسن الحکیم طباطبائی جن کے نواسے سعید الحکیم طباطبائی جن کا بھی کچھ دن پہلے انتقال ہوا. اور آج ہی ایک اور بلکہ کل ان کی خبر آ گئی تھی، آیت اللہ سید حسن زادہ عاملی ان کا بھی انتقال ہو گیا. یہ آپ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے کچھ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا سوشل میڈیا کے ذریعے کہ آیت اللہ سید حسن زادہ عاملی، شیخ حسن زادہ عاملی، وہ انتقال کر گئے. اور ان کو علامہ ذوالفنون کہا جاتا ہے، یعنی اتنے مختلف علوم کا ماہر بہت ہی کم شیعہ علماء میں گزریں گے جو اتنی، یعنی حساب، میتھمیٹکس، جیوگرافی اور ہر قسم کے علوم کے ماہر تھے وہ. اور اسی پر انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں. یہاں تک کہ ان کے استاد آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی فرماتے تھے کہ
کہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی کی عظمت کو سوائے امام زمانہ علیہ السلام کے کوئی نہیں جانتا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو بہرحال اس لحاظ سے اور اسی دوران جب میری گفتگو چل رہی ہو اب زیر لب اگر ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ بھی ساتھ ساتھ پڑھتی رہیں تو بہت اچھا ہے. اچھا اب جو کہ آیت اللہ محسن الحکیم طباطبائی یہ پیدل اس طرح سے زیارات کے اوپر جو ہے وہ جاتے تھے اور یہ بھی آیت اللہ شاہرودی ہی ہیں. اچھا ایک آیت اللہ شیخ ابو تراب آل آقا کرمان شاہی یہ نجف سے کربلا پیدل جاتے ہوئے. اچھا یہ اور بتا دی جائے چیز کہ یہ آیت اللہ کرمان شاہی انہی سے ملتی جلتی ایک شکل کہ آیت اللہ شیخ جواد تبریزی بھی. آیت اللہ شیخ جواد تبریزی یہ ہیں اور آیت اللہ کرمان شاہ یہ ہیں. دونوں کی شکلوں کی مشابہت کی وجہ سے انٹرنیٹ پر ایک غلط تصویر کے آیت اللہ مرزا جواد تبریزی کے نام سے چل پڑی جبکہ یہ شیخ ابو تراب آل آقا کرمان شاہی کی تصویر. لوگ عام طور پر اس کو لگا رہے ہیں کہ یہ آیت اللہ شیخ جواد تبریزی کی ہے جبکہ یہ شیخ جواد تبریزی نہیں ہے یہ بلکہ یہ شیخ ابو تراب آل آقا کرمان شاہی. تو بہرحال یہ ایک چیز بتا دی جائے کیونکہ انٹرنیٹ پہ بہت سی چیزیں اس کو لوگ پھر دیکھ کے اسی کو ہی بار بار اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کے نام سے جبکہ یہ چیز غلط ہے. یہ اس پہ کراس لگ جانا چاہیے. یہ ان کی تصویر نہیں ہے شیخ جواد تبریزی کی. اچھا اسی طرح سے آیت اللہ سید محمد مہدی بحر العلوم یہ اتنے بڑے ہمارے عالم تھے کہ ان کے متعلق گمان ہونے لگا تھا اور اہل سنت حضرات ان کو ان کے تقدس مابی وغیرہ کو دیکھ کے دھوکہ کھا گئے تھے کہ شاید امام مہدی یہی ہیں. آیت اللہ سید محمد مہدی بحر العلوم. بحر العلوم لقب تھا ان کا نام مہدی تھا. علم میں بھی اور تقدس کے اندر اتنے زیادہ تھے. اچھا ایک وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دستہ آتا ہے کہ جو کہ تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا آتا ہے حرم میں اور دوڑتا ہوا عزاداری کرتا ہوا باہر نکلتا ہے. یہ بڑا فوق العادہ اور بڑا عجیب و غریب ایک غم انگیز ایک سما ہوتا ہے وہاں پر. یہ دستہ تویریج کہلاتا ہے. توئے واو رے یہ جیم تویریج. اچھا یہ ایک تویریج ایک 20 کلومیٹر کے فاصلے پر کربلا سے ایک جگہ ہے. وہاں سے وہ لوگ آتے ہیں اور اس کے بعد پھر خیمہ گاہ پھر وہاں سے پیدل دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور دوڑتے تیز رفتاری کے ساتھ ماتم کرتے ہوئے یہاں سے نکلتے ہیں. اور آیت اللہ سعید الحکیم طباطبائی نے دستہ تویریج کے لیے کہا کہ ان کا یہ دوڑ کر آنا یہ بھی شاعر حسینیہ میں سے. آیت اللہ سید محمد مہدی بحر العلوم عزاداری کے لیے عاشور کے موقع پر ایک دفعہ کھڑے ہوئے تھے تو لوگوں نے دیکھا کہ جب دستہ تویریج دوڑتا ہوا یہاں سے گزرا تو ان آیت اللہ مہدی بحر العلوم نے امامہ اتار کے اپنا نیچے پھینکا اور زار و قطار اس قدر حالانکہ بہت بزرگ ہو چکے تھے لیکن انہی کے ساتھ دوڑتے ہوئے اور اس طرح سے انہوں نے عزاداری کرتے ہوئے اپنا حال یعنی ان کا بہت برا ہو گیا. لوگ ان کو کھینچ کر باہر لے کر آئے اور کہا کہ آغا اس سے پہلے تو کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا. تو یہ دستہ تویریج کو دیکھ کر یہ آپ اس کے اندر اس انداز سے دوڑتے ہوئے کیوں اس کے اندر شامل ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میں نے دیکھا کہ خود امام زمانہ علیہ السلام اس دستہ تویریج کے اندر اللہم صلی علی محمد و آل محمد وہ اس میں اس انداز سے ماتم کر رہے ہیں اور عزاداری کر رہے ہیں. اس کے بعد سے دستہ تویریج جو ہے یہ بہت ہی وہاں پر ایک بہت شہرت رکھتا ہے اور اس کی ایک بڑی خصوصیت ہے کہ اس کے اندر اتنے بڑے بزرگ عارف نے خود امام زمانہ علیہ السلام کو شامل ہو کر عزاداری اور ماتم کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو آیت اللہ سید محمد مہدی بحر العلوم وہ بھی اس طرح سے اس کے اندر شامل ہوتے تھے اور یہی دستہ تویریج ابھی اربعین کے موقع پر بھی اس میں بھی آتا ہے اور اربعین کے موقع پر بھی اسی انداز سے دوڑتا ہوا آتا ہے. اچھا اسی طرح سے پھر آیت اللہ موسوی جزائری ہیں جو اہواز کے امام جمعہ اور جماعت تھے وہ یعنی مراجع اور علماء اس طرح سے آتے ہیں. آیت اللہ امام خمینی کے جو بیٹے تھے مصطفیٰ خمینی جن کو عراق میں شہید کر دیا گیا تھا وہ بھی اس طرح سے آتے تھے اور تمام زائرین کی خدمت کرتے ہوئے ان کے لیے کھانے پکاتے ہوئے سفر میں ان خدمات کو انجام دیتے تھے.
اور آیت اللہ سعید الحکیم طباطبائی یہ تو آتے تھے جس قدر بھی ان کے لیے ممکن ہوتا تھا، نجف سے کربلا پیدل بھی چلتے تھے اور زائرین وغیرہ کے لیے ویل چیئرز بھی چلاتے تھے. ابھی کچھ ہی عرصے پہلے جن کے کچھ دن پہلے انتقال ہوا ان کا، تو اتنے بڑے علماء اور مراجع اس قدر آ کر یعنی اربعین کی کس قدر عظمت ہوگی جس کو پہچانتے ہوئے آ کر ان خدمات کو انجام دے رہے ہیں. آقا حجت الاسلام شیخ زگزاکی نائجیریا کا یہ مجاہد، اچھا یہ کہا جاتا ہے کہ یعنی کربلا کے اندر جو اربعین کی جو تعداد مومنین کی ہوتی ہے اس کے بعد دنیا میں اگر کسی جگہ ہوتی تھی تو وہ نائجیریا میں ہوتی تھی. اور نائجیریا کے بعد شاید آپ لوگوں کے لیے وہ حیرانگی ہو کہ پاکستان کے اندر بھی مختلف علاقوں میں اربعین کے موقع پر جو لوگ پیادہ روی کر رہے ہوتے ہیں ان کی بھی بہت بڑی تعداد، تقریباً پاکستان اس کے اندر کمپیریزن بھی کیا جانے شروع ہو گیا ہے کہ پاکستان میں بھی کتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ جو وہاں نہیں جا پاتے ہیں وہ اپنا اظہار عقیدت اس انداز سے مناتے ہیں. البتہ ڈسپلنڈ ہو جانا چاہیے بہرحال کسی اس میں، لیکن لوگ اپنے طور پر مختلف علاقوں سے ان جلوسوں وغیرہ کو نکالتے ہیں. آیت اللہ شیخ زگزاکی جو تھے یہ ابتداً فقہ مالکی کے تھے، یعنی ہمیشہ سے یہ شیعہ نہیں تھے. انہوں نے شیعہ مذہب کو قبول کیا تھا، پہلے مالکی تھے، نائجیریا میں تھے، اور پھر اس کے بعد جب امام خمینی کے افکار سے بڑے متاثر ہوئے تھے اور 1980 میں ایران بھی گئے تھے اور باقاعدہ امام خمینی نے بھی ان کو اپنا نمائندہ مقرر کیا تھا اور آیت اللہ خامنئی نے بھی ان کو اپنا نمائندہ مقرر کیا. اور انہوں نے نائجیریا میں 1 کروڑ سے زائد افراد کو شیعہ کیا. شیخ زگزاکی 1 کروڑ سے زائد. اور 2014 میں جب قدس ریلی وہاں پر منائی جا رہی تھی تو وہاں پر حملہ ہوا تھا جس میں ان کے 4 بیٹوں میں سے 3 بیٹے اس کے اندر شہید ہو گئے تھے. اور پھر جب 2015 میں اگلے سال ہی پھر دوبارہ امام بارگاہ بقیت اللہ کے نام سے وہاں پر ایک امام بارگاہ تھا، ایک مجلس اعضاء پہ حملہ کیا گیا، کریک ڈاؤن ہوا اور اس میں 1000 کے قریب مومنین شہید ہوئے ہیں. ان میں ان کا جو ایک بیٹا بچ گیا تھا 2014 میں، وہ 2015 میں وہ بھی شہید ہو گیا. تو بڑی اس مرد مجاہد کی بڑی قربانیوں کی داستانیں ہیں. خود بھی ابھی ان کو 20 مرتبہ گرفتار کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی ہے ان کے اوپر. تو بہرحال اربعین کے موقع انہوں نے بھی نائجیریا کے اندر اربعین کی پیادہ روی اس لحاظ سے شروع کی تھی تاکہ اسی کی یاد میں، اور لوگ بہت بڑی تعداد کے اندر اربعین میں کے موقع پر اس طرح سے پیدل جلوس نکالا کرتے تھے. آیت اللہ خامنئی بھی یہ فرماتے ہیں رہبر معظم کہ اربعین کا اجتماع عشق اور ایمان اور عقل و جذبے کا ایک امتزاج. ہم بھی دور سے اربعین حسینی کی زائرین کو دیکھ کر رش کر رہے ہیں اور یہ آرزو کر رہے ہیں کہ کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے. یعنی مراجع جو اس وقت اپنی مختلف وجوہات کی بنا پر نہیں جا پا رہے ہوتے ہیں وہاں پر، وہ اس انداز سے اس کے اوپر رش کر رہے ہوتے. اور آیت اللہ شبیری زنجانی بھی فرماتے ہیں کہ میں آرزو رکھتا ہوں اور جسم میں میری اتنی طاقت آ جائے تو میں اس پیادہ روی میں خود جا کر شریک ہو جاؤں جو اربعین کی. یہ آیت اللہ شبیری زنجانی. اور اسی طریقے سے آیت اللہ صافی گل پائیگانی بھی یہ فرماتے ہیں کہ فرشتے آپ ان افراد کے قدموں تلے اپنے بالوں پر بچھاتے ہیں. کاش میں بھی یہ افتخار پاتا کہ لبیک یا حسین کے نعرے بلند کرتا ہوا آپ کے ہمراہ پیدل چلتا اور آپ کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتا، زائرین کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتا. تو اس قدر اس کی عظمت ہے. واقعتاً ہم کو ایک حسرت سے ان زائرین کو دیکھنا چاہیے اور آئندہ سالوں میں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے. زائرین کو آپ دیکھیں کس قدر مصیبتیں صعوبتیں اٹھاتے ہوئے اپنے پیاروں کو اپنے گردنوں کے اوپر اس طرح سے اٹھا کر اس سفر کو طے کر رہے ہوتے ہیں. کتنے بیمار زائرین ہیں، وہ اسٹریچرز پر، بیماری کے بستر پر، ان کو نجف سے کربلا اس انداز کا سفر وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. معذور افراد کو آپ دیکھیں ویل چیئرز کے اوپر اس سفر کو انجام دے رہے ہیں، بے ساکھیوں کے اوپر لوگ اس سفر کو انجام دے رہے ہوتے ہیں. اور غریب ترین افراد، غریب ترین جن کے حلیوں سے آپ دیکھیں کہ مفلس ترین، وہ بھی اس عشق حسینی میں کس قدر دیوانہ وار اس سفر کو طے کر رہے ہوتے. ایک عجیب، بلکہ جن کے پاؤں بھی نہیں ہوتے وہ بھی اسی انداز سے اس سفر کو انجام دے رہے ہوتے.
گھٹنوں کے بل چل چل کے جا رہے ہوتے ہیں. یعنی واقعتاً قیامت سے کم سفر نہیں ہے وہاں کا. یہ دیکھیے اسٹریچر پہ مریض جا رہے ہیں. کبھی کبھی شدید موسم کی وہ سختیاں آ جاتی ہیں, شدید بارش ہو رہی ہے, شدید سردی ہو رہی ہے, شدید گرمی ہو رہی ہے, لیکن پھر بھی سفر کو جو ہے وہ انجام دے رہے ہوتے ہیں. پاؤں چھل چکے ہوتے ہیں, زخم آ چکے ہوتے ہیں, لیکن عشق حسینی میں سب چیزیں بالکل گوارا ہوتی ہیں. اور یہی روایات میں یہ بھی چیز بھی بیان ہوئی ہے. ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب امام حسین کا زائر گھر سے زیارت کا قصد کر کے نکلتا ہے تو اس کا سایہ جس چیز پر بھی پڑتا ہے وہ اس کے لیے دعا کرتی, اور جب سورج اس کے سر پر چمکتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح سے جل جاتے ہیں اس طرح آگ لکڑی کو جلا کر خاک کر دیتی. تو بڑی عظمت, یعنی یہاں تک کہ امام نے دعا دی چھٹے امام نے, خدایا ان چہروں پر رحمت نازل فرما جن کو سفر میں سورج کی گرمی نے جھلسا دیا. یعنی جو گرمی شدید ہو رہی ہے اور وہاں پہ زائرین اس انداز سے سفر کر رہے ہیں, ان کے لیے چھٹے امام اس طرح سے دعا کر رہے ہیں. اچھا, اب 40 آنے والا ہے, اس میں اس لحاظ سے اعمال کو انجام دینے والی چیزیں بھی آپ کو یاد رہنی چاہیے کہ ایک تو کثرت سے اس دن محمد و آل محمد پر درود بھیجنا ہے, صلی علی محمد و آل محمد, صدقہ دینا ہے, استغفار کی ایک تسبیح پڑھنا ہے, غمگین حالت میں رہیں, زیارت 40 پڑھیں, امام حسین کے قاتلوں کے اوپر لعن بھیجیں, امام حسین کے مصائب کو یاد کر کے نوحہ و ماتم کریں, اور زیارت وارثہ پڑھیں. تو یہ اس دن کے کچھ خاص اعمال جو ہیں ویسے بتائے گئے ہیں کہ علماء نے کہ جو اس دن کو اس انداز سے گزارا جائے. اور رہبر معظم یہ فرماتے ہیں کہ زیارت 40 اور اس دن کی جو منقول زیارتیں ہیں ان تمام زیارتوں کو بہت خلوص سے پڑھیں, اور امام حسین سے زیارت کے لیے نہ آ سکنے کی شکایت کریں تاکہ آقا کی نظر کرم ہو جائے اور وہ اگلے سال آپ کو بلا لیں. تو یہ خاص طور پر زیارت 40 کے روز کرنا چاہیے. اور یہ زیارت 40 ایسی زبردست زیارت ہے کہ اس کے اصرار پر علماء نے درس دی ہیں, اور اس پہ تقریریں آیت اللہ شیخ محمد سند نے اسرار زیارت 40 کے نام سے اس پہ بہت سی تقاریر کی ہیں جس کا مجموعہ شائع بھی کیا گیا ہے. تو اس زیارت 40 کے اندر وہی جو ابھی آپ نے سنا دیکھا تھا اس سے پہلے کہ پروردگار چھٹے امام فرماتے ہیں امام حسین نے اپنی جان تیری راہ میں قربان کر دی تاکہ تیرے بندوں کو جہالت و گمراہی سے نجات دلائیں. تو جہالت اور گمراہی یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ہر زائر کو بھی, ہر زیارت پڑھنے والے کو بھی یہ دو امراض کو اپنے اندر سے نکالنا, جہالت کو دور کرنا ہے, علم حاصل کرنا ہے, اور گمراہی سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ امام حسین کے اہداف و مقاصد میں سے. تو قول مشہور یہی کہ 40 کے دن ہی اہل بیت حرم جو ہیں وہ شام سے کربلا لوٹے. اچھا, اب یہ بات بیان کر دی جائے کہ اس میں ایک تھوڑا سا ایک اختلاف ہے تاریخ کے اندر, ہم اس اختلاف کے اندر نہیں جائیں گے, نہ کوئی ضرورت ہے جانے کی. لیکن ہمارے عالم آیت اللہ سید محمد علی قاضی طباطبائی نے کتاب لکھی ہے تحقیق دربار اولین 40 حضرت سید الشہداء. اس میں تمام اعتراضات کا جواب دے کر اس بات کو انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اہل حرم کا روز 40 شام سے کربلا پہنچنا ثابت ہے. یعنی پہلے ہی سال, عام طور پر اس میں کچھ سالوں کا تفاوت کہ اگلے سال گئے تھے یا مثلا 3-4 سال بعد ان کو رہائی ملی تھی, انہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ پہلے ہی سال کے 40 پر پہنچے, اگلے سالوں میں نہیں. تو اور ایک اس کے اندر ایک چیز پیش کی جاتی ہے, اگرچہ اس کے اندر اس پہ بھی مباحث موجود ہیں, لیکن بہرحال کہ 40 ہوتا ہی پہلے سال کے حوالے سے ہے, یعنی اگلے سالوں کا 40, یعنی یہ بھی دلائل کے اندر اس لحاظ سے اس چیز کو جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ پہلے ہی سال کے 40 پر یہاں سے اسیران کربلا وہاں پر پہنچے تھے, اور اسی روز حضرت جابر بن عبداللہ انصاری بھی امام حسین کی قبر مطہر پر پہنچے تھے. اور اس وجہ سے آیت اللہ علی آقا قاضی طباطبائی نے کہا کہ زیارت 40 کا ایک دوسرا نام زیارت مرد الرأس بھی ہے, یعنی سروں کا لوٹایا جانا, کیونکہ روز 40 اسیران اہل بیت کربلا پلٹ کر آئے تھے
اور سر اقدس امام حسین شام سے اپنے ساتھ لائے تھے اور کربلا میں لا کر دفن کیا تھا. تو یہ پہلے ہی 40 والی بات ہے. البتہ تاریخی اختلافات ہیں, دونوں طرف کے دلائل بھی ہیں, اس میں ہمیں جانا نہیں ہے, نہ اس کی جاننے کی ضرورت ہے. روز 40 حضرت جابر بن عبداللہ انصاری پا برہنہ زیارت کے لیے آئے تھے. عطیہ کوفی جو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے شاگرد تھے, ان کے ساتھ سفر میں ساتھ تھے, وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کربلا پہنچے تو حضرت جابر نے آب فرات سے غسل کیا, پاکیزہ لباس پہنا اور پھر ننگے پاؤں قبر کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے, اور جب قبر امام حسین کے پاس پہنچے تو قبر کے سرانے کھڑا ہو کر 3 مرتبہ کا اللہ اکبر اور پھر شدت غم سے بے ہوش ہو گئے. یہ عطیہ کوفی نے اس وقت کی صورتحال بیان کی. اچھا, خود عطیہ بن عوف کوفی, ان کے متعلق بھی تاکہ ایک چیز پتہ چل جائے, مدرسے نے اس کی پوسٹ بھی بنائی تھی تاکہ لوگ ان سے بھی واقف ہو جائیں, کہ یہ امام حسین کی 40ویں کے روز قبر امام حسین پہ پہنچے, کوفے کے رہنے والے تھے. عطیہ کہتے ہیں جب میں پیدا ہوا تو میرے والد مجھے کوفے میں حضرت امیر المومنین کی زیارت کے لیے لے گئے. میرے والد سے نے عرض کیا, امیر المومنین یہ لڑکا بھی پیدا ہوا, میں اس کا کیا نام رکھوں؟ تو امیر المومنین نے فرمایا یہ اللہ کا عطیہ ہے, چنانچہ میرا نام عطیہ رکھا گیا. ہمارے ہاں عام طور پر لڑکیوں وغیرہ کا نام عطیہ رکھا جاتا ہے, لیکن عربوں میں عطیہ ایک کچھ لحاظ سے کامن نام ہے, مردوں عورتوں دونوں کا رکھا جاتا ہے, اور امیر المومنین نے تو خود ان کا نام رکھا تھا. تو یہ ان کو یہ سعادت ملی تھی کہ یہ روز 40 جابر بن عبداللہ انصاری کے ساتھ وہاں پر پہنچے تھے, اور کافی قابل اعتبار شخصیت ہیں, اور انہوں نے حضرت زہرا کا خطبہ جو ہے وہ نقل بھی کیا ہے. جابر بن عطیہ کہتے ہیں کہ میں 20 سفر کو جابر بن عبداللہ انصاری کے ساتھ تھا. جب ہم وہاں پہنچے تو انہوں نے غسل کیا, ایک پاکیزہ پہنا اور کہا کہ اے عطا یا عطیہ, کیا عطریات میں سے تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو عطیہ نے کہا کہ میرے پاس سود یا سعاد کوفی, ایک خوشبو ہے خاص قسم کی. میں بیچ میں ایک چیز بتا دوں کہ خاص ہم نے اس کا عمل بھی ایک پیش کیا تھا. حافظہ بہت زیادہ قوی کرنے والا, امیر المومنین نے ایک وہ طریقہ اس کا ایک بتایا تھا جس میں ایک خاص قسم خوشبو, یہی سعود کوفی یا سعاد کوفی, وہ ملائی جاتی ہے خاص پرسنٹیج میں, پھر اس کو کچھ دن تک استعمال کرنا ہوتا ہے, کھانا ہوتا ہے. تو خود یہ ہے کہ اس قدر اس کا حافظہ قوی ہو جائے گا کہ لوگ اسے ساحر کہیں گے, یعنی جادوگرانہ طور پر, یعنی اس طریقے سے ایسا لگے گا یہ تو کوئی جادو ہے, ایسا کسی کا حافظہ کیسے ہو سکتا ہے. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ میرے پاس سعود کوفی وہ خوشبو ہے. جابر نے اس میں سے کچھ لیا اور اپنے سر اور بدن پہ ملا, ننگے پاؤں روانہ ہوئے, قبر مطہر پر پہنچے, قبر کے سرانے کھڑے ہو گئے, 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا, بے ہوش ہو گئے. ہوش میں آئے تو میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا, السلام علیکم یا آل اللہ, آل اللہ, اے اللہ کی آل آپ پر سلام ہو. اچھا, یہ اللہ کی آل تو کوئی ہوتی نہیں, اللہ تو ہر تبادل و تناسل سے پاک ہے. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ آل قریب کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے, اور آل اور عیال کے لیے ضروری نہیں تبادل و تناسل ہو, کیونکہ روایت میں الگ سے بیان کیا گئی ہے بات کہ الخلق کلہم عیال اللہ ہے, تمام کی تمام مخلوق اللہ کی عیال ہے. اللہ کے نزدیک سب سے پیاری وہ مخلوق ہے جو اس کے عیال کے ساتھ حسن سلوک کرے. تو اور عیال جو ہے وہ ضروری نہیں ہے, جیسے قرآن نے آل فرعون کہا ہے, جبکہ جو فرعون کے لشکری اور اس کی فوج اور مصری جو تھے وہ سب کے سب فرعون کی اولاد میں سے نہیں تھے, لیکن ان کو بھی آل, ان کے لیے بھی آل کا لفظ آیا. قرآن میں 13 مقامات پہ لفظ آل فرعون استعمال ہوا ہے. تو ضروری نہیں کہ آل کے میں ہمیشہ اس کی صلبی اولاد مراد ہو. تو اس وجہ سے یہ ایک چیز بیچ میں آ گئی. تو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اللہ کی آل اور عیال کیسے ہو سکتی ہے, تو وہ قریب کے معنوں کے اندر ہے, اور بھی اس کے دلائل ہیں. پھر کیا فرماتے ہیں کہ کہا کہ جابر نے کہا کہ مجھے قبر مطہر سے مس کرو. میں نے جابر کو قبر امام سے مس کیا تو جابر پر غشی کی کیفیت طاری ہو گئی. میں نے تھوڑا سا پانی جابر پہ چھڑکا, جب افاقہ ہوا تو جابر نے 3 دفعہ پکارا یا حسین. جب کوئی جواب نہیں آیا تو جابر نے کہا دوست کے سلام کا جواب نہیں دیتا ہے. اور پھر کہا کہ بھلا کیسے آپ جواب دے سکتے ہیں مولا کہ آپ کی گردن کی رگوں کو کاٹا جا چکا ہے اور آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا. یہ سب 40ویں کے روز, چہلم کے روز قبر امام حسین کے اوپر سب ہو رہا تھا. اور روز 40 عطیہ کہتے ہیں جابر نے امام حسین کی قبر کے گرد اپنی آنکھوں کو پھیرا اور زیارت کے جملے ادا کرتے ہوئے فرمایا,
قسم و ذات کی جس نے حضرت محمد کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور فرمایا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ شریک تھے مولا اس چیز میں جس میں آپ داخل ہوئے۔ عطیہ کہتے ہیں کہ جابر سے کہا کہ ہم کیسے شریک ہو گئے؟ نہ تو ہم کسی وادی میں اترے، نہ ہم کسی پہاڑ پر چڑھے، نہ تلوار سے کسی کو ضرب لگائی، نہ ان لوگوں کے سر و بدن و اولاد میں جدائی ہوئی، نہ ہماری عورتیں بیوہ ہوئیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو جابر نے کہا عطیہ میں نے رسول اللہ کو یہ کہتے سنا ہے کہ جو کسی قوم سے محبت کرے گا وہ ان کے ساتھ ہی مشہور ہوگا، اور جو کسی قوم کے عمل کو دوست رکھے گا وہ ان کے عمل میں بھی شریک ہو جائے گا، اس وجہ سے میں نے یہ بات کہی۔ تو جابر بن عبداللہ انصاری واقعتاً ایک بہت ہی عظیم اس لحاظ سے صحابی گزرے ہیں، اور پیغمبر اسلام سے لے کر اور 5ویں امام تک کا دور انہوں نے پایا ہے، بلکہ پیغمبر اسلام کا سلام 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام تک پہنچایا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور جابر کی عمر اس وقت، جابر کا جب انتقال ہوا ہے یا شہادت ہوئی، ان کی عمر اس وقت 94 سال تھی، اور یہ بھی ملتا ہے کہ جابر کو حجاج نے زہر دے کر شہید کیا، اور تقریباً 1500 کے قریب روایت میں جابر بن عبداللہ انصاری آتے ہیں، 1500 روایات کے راویوں میں سے ایک ہے۔ اور جب 1932 میں حضرت حذیفہ یمانی اور جابر بن عبداللہ انصاری کی جو ہے وہ قبریں ساتھ تھیں، تو ان کی قبر کے اندر پانی آ گیا تھا، دریائے دجلہ کے کنارے ان کی جو ہے وہ قبر تھی۔ تو اس زمانے میں عراق کا جو بادشاہ تھا وہ شاہ فیصل تھا، ایک تو سعودی عرب والا شاہ فیصل وہ نہیں، عراق کا شاہ فیصل۔ اس کے خواب میں حذیفہ یمانی آئے اور کہا کہ ہماری قبروں کے اندر پانی آ رہا ہے، جابر بن عبداللہ انصاری اور حذیفہ کی قبروں میں۔ تو شاہ عراق نے جب یہ خواب دیکھا تو کہا کہ ان کی قبروں، مفتیوں سے باقاعدہ فتویٰ لیا، اور اس زمانے میں جو مفتی اعظم فلسطین تھا وہ بھی وہاں پر آ گیا، شاہ عراق جو تھا فیصل نام کا وہ بھی اس موقع پر موجود تھا، اور بہت بڑی تعداد تھی کہ جس وقت قبر کو منتقل کیا گیا حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اور حذیفہ یمانی کی، اب سلمان فارسی کی قبر کے بہت قریب ہی ان لوگوں کی قبر کو منتقل کر کے وہاں، تو لوگوں نے دیکھا کہ کفن تک ان کا خراب نہیں ہوا تھا اور جسم بھی بالکل تر و تازہ تھا، اور خاص طور پر جابر بن عبداللہ انصاری کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور ان میں سے بہت ایک نورانیت اور روشنی نکل رہی تھی 1932 میں۔ اس کی کچھ تصاویر اس لحاظ سے ہیں اس واقعے کی، جب سب لوگ قبر کے اطراف میں کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے جسم کو نکال کر منتقل کیا جائے۔ تصویریں ان کے جسموں کی نہیں کھینچی گئیں یا شو نہیں کی گئی تھیں، لیکن جتنے لوگ اس وقت موجود تھے انہوں نے اس چیز کو بیان کیا۔ تو جابر بن عبداللہ انصاری، اور اس قدر وہ تھے کہ جس وقت یہ جوان تھے ان کی 7 یا 9 بہنیں تھیں، تو اگرچہ کسی جوان خاتون سے شادی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایک اپنے سے بڑی عمر کی اور بیوہ عورت سے شادی کی تاکہ ان کی 7 یا 9 بہنوں کی کوئی پرورش کرنے والا، کوئی اس میں ہاتھ بٹانے والا ایک جہاندیدہ عورت ہو۔ تو اس لحاظ سے پھر پیغمبر اسلام نے ابتداً ان سے پوچھا تھا کہ تم بڑی عمر کی عورت سے کیوں کر رہے ہو؟ جب انہوں نے ریزن بتائی تو پیغمبر نے ان کو شاباش دی تھی۔ تو پھر بہرحال جابر بن عبداللہ انصاری اس لحاظ سے وہی اس کے راوی بھی۔ اچھا، اتنی اہم ترین چیز ہے یہ کہ پیدل حج و زیارات انجام دینے سے متعلق، یعنی اس کی نظر بھی کی جا سکتی، یعنی اگر کوئی شخص نظر کرے کہ میں پیدل نجف سے کربلا جاؤں گا یا جاؤں گی، اس کی کوئی اگر نظر بھی مانے، یا مثلا حج کو پیدل انجام دینے کی نظر بھی مانے، تو وہ نظر منعقد ہو جاتی ہے شرعاً، اور پھر اس کو پیدل ہی زیارت یا وہ حج وغیرہ یا عمرہ اس انداز سے انجام دینا ہوگا۔ یہ ایک فقہی حکم بھی ہے، یعنی پیدل زیارت کی مشروعیت ثابت ہے، ہر وہ چیز جو مشروع ہو یعنی اس کی نظر بھی مانی جا سکتی۔ اور جو زیارات کے سفر وغیرہ ہوتے ہیں اس میں بہرحال یہ ہے کہ اگر شوہردار عورت ہے تو اپنے شوہر کی اجازت لے، اور اگر والدین کی اجازت تو اس صورت میں ہے کہ جب وہ ان کو اذیت اگر ہو رہی ہو وہاں جانے سے، مثلا حالات بہت ہی زیادہ خراب ہوں اور والدین اس لحاظ سے ان کو اذیت ہو رہی ہو، فکر مند ہو رہے ہوں، تو پھر والدین کی اجازت بھی درکار ہوتی۔ اگر وہ اجازت نہ دیں تو پھر نہیں جانا چاہیے، خواہ وہ سفر زیارت ہی کیوں نہ ہو۔
اور وہاں جا کر اکثر لوگ بہرحال چوکھٹ پر جا کر سجدہ کرنے والا جو ایک مسئلہ آتا ہے، لوگ اس کو اس طور پر سمجھتے نہیں. دیکھیے سجدہ شکر کی نیت سے کسی بھی سمت میں سجدہ کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال کوئی ایسا طریقہ کار اختیار نہ کیا جائے کہ جس سے یہ ہو کہ ہم ائمہ معصومین کو جا کر جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں. لوگ بہت سے افراد اس کے اوپر، کیونکہ سجدہ تعظیمی بھی ہماری فقہ میں حرام ہے، اور حضرت آدم کو اور برادران یوسف کا حضرت یوسف کو سجدہ کرنا، اس کے متعلق بھی علماء نے کہا کہ وہ حضرت یوسف کو سجدہ نہیں تھا، سجدہ پروردگار عالم کو تھا، اس شکر کے سجدے میں گر گئے تھے. اور حضرت آدم والا جو سجدہ تھا فرشتوں کا، وہ بھی سجدہ تعظیمی نہیں تھا، بلکہ وہ حکم پروردگار کو سجدہ تھا. وہ پروردگار کسی بھی سمت میں حکم دے دے اگر سجدہ کرنے کا، تو وہ تو حکم خدا کی بجاوری کا سجدہ تھا. اس کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ آدم کو قبلہ بنایا گیا تھا، تو اس پہ آیت اللہ خوئی نے بھی اس کی جوابات دی کہ اگر آدم کو فقط قبلہ بنایا جاتا تو شیطان کو بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں تھا. اس کا مطلب ہے سجدہ آدم کو ہی کروایا گیا تھا، قبلے کے طور پر نہیں تھا. قبلے کے طور پہ ہوتا تو اس کا کوئی محل نہیں تھا، شیطان کو بھی اس سے انکار نہیں تھا، لیکن شیطان بھی یہ بات سمجھ رہا تھا کہ سجدہ آدم ہی کو کروایا جا رہا ہے. تو آقا خوئی نے یہ بات لکھی، اور دیگر علماء بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اصلاً حکم خدا کو سجدہ تھا. اب اللہ جس کو بھی کہتے کہ اس کو سجدہ کرو، درخت کو کہتے کہ اس کی طرف رخ کر کے سجدہ کرو، رخ بھی نہیں اسی کو سجدہ کرو، تو اب ہم جو چیز انجام دیں گے وہ حکم پروردگار کو انجام دیں گے. تو اس لحاظ سے یہ بات ہے. تو بہرحال وہاں جا کر سجدہ شکر انسان انجام دے، اور کوئی ایسی چیز بہرحال انجام نہ دے کہ جس سے انگشت نمائی وغیرہ کا جو ہے وہ سبب ہو. اور سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، اور بہت بعض علماء کہتے ہیں کہ رکوع میں تعظیم کی حد تک جھک جانا بھی جائز نہیں. البتہ زیادہ اس پہ استفتاء ملتے نہیں، الگ سے لکھ کے دریافت کیے جائیں تو ممکن ہے. اچھا، اب زیارت اربعین کی سند. اب اصل میں موضوع اتنا بڑا ہے، اب دیکھیں وقت پورا ختم ہو گیا، اور انتہائی اہم ایک لیکچر آپ کا مولانا شیخ نادر صادقی صاحب یقیناً تشریف لے آئے ہوں گے. وہ بھی اس کو آج کسی موضوع کو بیان کریں گے. امکان ہے کہ شاید اربعین کے سلسلے میں ہی ان کی بات غالباً، لیکن بہرحال تو زیارت اربعین کی سند کے متعلق بھی علماء نے یہ بات کہی ہے کہ صفوان ابن مہران کی جو اربعین کی زیارت ہے، اس سلسلے میں کیا اس کی روایت معتبر ہے؟ تو اکثر علماء نے اس روایت کو معتبر قرار دیا. اچھا، یہ جو صفوان ہیں جو اس کے راوی ہیں، یہ زیارت اربعین کے راویوں میں سے بھی ہیں، زیارت وارثہ کے راویوں میں سے بھی ہیں، اور دعائے علقمہ جو ہے اس کے راویوں میں سے بھی ہیں. اور یہ وہی صفوان ہے جن کو صفوان جمال کہا جاتا ہے، جو اونٹ کرائے پہ دیا کرتے تھے. اور بہت مشہور ان کا ایک واقعہ ہے جس کا جانے کا ٹائم نہیں ہے، کہ یہ اونٹ ہارون رشید کو بھی کرائے پہ دیا کرتے تھے. اور یہ وہ ہیں کہ جو چھٹے امام کے ساتھ امیر مولا کائنات کی قبر کی زیارت کے لیے مخفیانہ طور پر آتے تھے، یعنی چھٹے امام کے ساتھ آتے تھے. صفوان جمال اتنے قریبی صحابی تھے جبکہ اس وقت قبر حضرت امیر المومنین ظاہر بھی نہیں ہوئی تھی. تو بہت مخفیانہ طور پر کم سے کم 20 دفعہ تو ملتا ہے کہ وہ، یا 20 سال غالباً میں نے کہیں پڑھا ہے کہ اس طرح سے وہ چھٹے امام کے ساتھ قبر امیر المومنین کی زیارت کے لیے آتے رہے تھے. اور تقریباً 71 روایات ایسی ہیں جس میں صفوان ابن جمال راویوں کے طور پر ہیں. تو بہرحال ان کی اس روایت معتبر ہے. آیت اللہ شیخ اسحاق فیاض بھی فرماتے ہیں کہ زیارت مشہور و معروف ہے، اور آیت اللہ تقی مدرسی بھی فرماتے ہیں اس کے اعتبار کے موضوع پر. اور زیارت اربعین کی سند جو ہے وہ آیت اللہ شیخ وحید خراسانی بھی اس کو فرماتے ہیں کہ یہ معتبر ہے. اس وجہ سے یہ چیز بیان ہو رہی کیونکہ بہت سے افراد جن کو ہر چیز کو ضعیف ثابت کرنے کا ایک جنون سوار ہوتا ہے، وہ زیارت اربعین کے اوپر بھی یہی والے اشکالات کرنے لگے ہیں کہ یہ معتبر نہیں ہے زیارت اربعین. تو اس لحاظ سے یہ فتاوے بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں. تو زیارت اربعین کی سند میں آیت اللہ سعید الحکیم بھی فرماتے تھے کہ یہ اس کے زیارت کے الفاظ مشہور ہیں اور مناسب نہیں ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی خدشہ ظاہر کیا جائے. اور بڑا طویل اب اس کا موقع نہیں ہے پڑھنے کا. آیت اللہ سید ضیاء مرتضوی نے پورے اس کے تفصیل بیان کی ہے کہ یہ زیارت اربعین کی طور پر مستند روایت سے ثابت ہے. آیت اللہ خوئی سے بھی جب پوچھا، آیت اللہ سیستانی سے پوچھا گیا
تو انہوں نے فرمایا کہ دعاؤں اور زیارت کے سلسلے میں سند کو ملاحظہ کیا ہی نہیں جاتا، بلکہ ان کی سند ان کے اعلیٰ اور بلند پایا مضامین ہوتے ہیں، یہی بس ان کی سند۔ اور یہی آیت اللہ سیستانی سے مختلف انداز سے زیارت اربعین کا سوال کیا گیا اور کہا کہ بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ زیارت اربعین ثابت نہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو امام آیت اللہ سیستانی نے فرمایا ایسے افراد کی بات پر بالکل کان نہ دھرے جائیں۔ اب اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس، کیونکہ ورنہ مولانا کا میں وقت لے لوں گا، وہ مناسب نہیں ہے، اگرچہ گفتگو اس کے اندر اور بھی بہت کافی موجود تھی۔ تو بہرحال بس آخر میں یہی دعا ہے پروردگار عالم سے کہ وہ آئندہ سالوں میں ہمیں بھی محروم قرار نہ دے، اور دیگر زائرین کی طرح سے اس طرح اس سال زائرین اربعین کے موقع پر وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، یہ سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ درود۔